نے پڑھا تھا ایک تو سوئل کا سروے کہ ٹھیک ہے سوئل میں آپ کو اگر سروینگ کرنی ہے تو اس میں کیا آپ کے پاس آپشنز آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں آپ کے پاس ڈفرینٹ زونز ہیں. تو سوئل کے ہاریزنز ہیں اے بی سی, پھر سی میں آگے C1 C2 آ جاتی ہے. تو وہ آپ نے جو سیمپلنگ کرنی ہے تو وہ کیونکہ اے زون جو ہوتا ہے اس میں ہیومس ہوتا ہے, اس میں یہ اپنا پلانٹس کے ریمینز ہوتے ہیں جو پتے وغیرہ پتجھڑ میں گر جاتے ہیں, یا پھر آپ کے پاس وہ ہوتا ہے کیا نام ہے گراس وغیرہ ہوتا ہے. تو اس لیے ان میں سے سیمپل سوئل کے نہیں کیے جاتے. تو سیمپل جو سوئل کے کیے جاتے ہیں وہ آپ کے پاس جو ہے وہ بی ہاریزن میں سے کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ سی ہاریزن میں C1 جو ہے وہ ویدر پروڈکٹ ہے C2 کا, ٹھیک ہے. سی ہاریزن بیسیکلی آپ کے پاس بیڈ راک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جہاں پر سے راک شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. راک بیسیکلی کیا ہوتا ہے, ایک تو وہ ایگریگیٹ آف منرلز ہوتا ہے, اور سیکنڈلی راک ایگریگیٹ آف منرل آپ کے پاس سوئلز بھی آتی ہیں. لیکن راک اور سوئل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سوئل جو ہے وہ کمپیکٹڈ فارم میں نہیں ہوتی, وہ آپ کے پاس ویدر اور ان کنسولیڈیٹڈ فارم میں ہوتی ہے, جبکہ راک جو ہوتا ہے وہ اوور برڈن پریشر کی وجہ سے آپ کے پاس جو ہے وہ اس کا بن جاتی ہے. جو راک ہوتا ہے وہ اوور برڈن پریشر اور سیمنٹنگ میٹیریل وغیرہ کی وجہ سے وہ راک میں کنورٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو سوئل میں سے جب آپ لیں گے تو آپ بی ہاریزن میں سے لیں گے. پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے یہ آپ کے پاس جو راک فارمنگ تھی کنسولیڈیٹڈ, اس کا ہم نے پڑھا کہ کنسولیڈیٹڈ ویدر زون میں سے آپ جو ہے وہ کس طرح سیمپل کریں گے. تو اس میں جو ہے آپ کے پاس آگے ڈفرینٹ ٹائپس تھی, کیلکریٹ تھی, سلیکریٹ تھی. کیلکریٹ وہی آپ کے پاس سینڈ اور سیل جو ہے اس کی اگر بانڈنگ جو ہے سیمنٹیشن آپ کے پاس کیلکیریس میٹیریل کے ساتھ ہو جائے, ٹھیک ہے, جس میں آپ کے پاس ڈولومائٹ ہو گیا, کیلسائٹس وغیرہ ہو گیا, جپسم وغیرہ ہو گیا, لائٹ ہو گیا, تو اس کو کیلکریٹ کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو سلیکریٹ ہے, سلیکریٹ میں یہی ہوتا ہے آپ کے پاس سینڈ اینڈ سلٹ ہے, لیکن اس کی آپس میں جو بانڈنگ ہوئی ہے وہ بانڈنگ آپ کے پاس سلیکا کے ساتھ ہوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پھر فیلیکریٹ ہے, فیلیکریٹ میں آپ کے پاس کنگلومریٹ اور بریشیاز ہوتے ہیں, ان کی آپس میں جو بانڈنگ سیمنٹیشن ہوئی ہوتی ہے وہ آپ کے پاس آئرن آکسائڈ اور آئرن کے جو آپ کے پاس وہ ہوتے ہیں نا سالٹس جو لیچنگ کے تھرو اس میں پورس ہو کے آتے ہیں. لیچنگ ایسا ہے کہ پورس میٹیریل میں سے جب وہ گزرتے ہیں تو وہ اس میں سے ریفائن ہوتے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب چھنے ہوئے. اس کے بعد پھر آپ کے پاس لیٹرائٹ تھا. لیٹرائٹ ہم نے یہی کہا کہ آپ کے پاس جو ہے ایک ہیومڈ کنڈیشن میں جس میں آپ کے پاس 1000 ملی میٹر کی آپ کے پاس اینول رین فال ہو, ٹھیک ہے. تو سیمی ایرڈ کنڈیشنز میں آپ کے پاس اس کی ٹوپوگرافی جو ہے وہ آپ کے پاس آلموسٹ فلیٹ ہو, تاکہ اگر اس میں ویدرنگ ہوتی ہے تو ویدرنگ کے ساتھ ٹرانسپورٹیشن نہ ہو, ٹھیک ہے, ایروژن نہ ہو. تو ان علاقوں میں جو آپ کے پاس الٹرا میفک راکس وغیرہ ہوتے ہیں نا, ان کی لیچنگ اور ویدرنگ کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جو گینگیوز ہوتے ہیں, جو ایسوسیٹڈ منرلز ہوتے ہیں, وہ ریموو آف ہو جاتے ہیں. تو کسی ایک منرل کی وہاں پہ کنسنٹریشن ہو جاتی ہے, تو اس منرل کے along جو ہے وہ آپ کے پاس ڈفرنٹ لیٹرائٹس بن جاتے ہیں, جس میں اگر ایلومینیم آپ کے پاس زیادہ کوانٹٹی میں ہے تو ایلومینیم لیٹرائٹ بن جائے گا, آئرن زیادہ ہوگا تو فیروجینیس لیٹرائٹس بن جائیں گے, ٹھیک ہے. پھر گوسنز ہم نے کہا, گوسنز یہ ہے کہ بیسیکلی آپ کے پاس جو سرفیس کے اوپر ان کے سائن بورڈز ہوتے ہیں انہیں گوسنز کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں ڈفرنٹ ٹائپس کے ہیں, اور ڈفرنٹ ان کی کلر ہے, ڈفرنٹ ان کا ٹیکسچر وغیرہ ہے, وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ سب سرفیس میں کون سا میٹیریل ہوگا, ٹھیک ہے. اب جیسا یہ یلوش براؤن کلر ہے, یہ آپ کے پاس زنک سلفیٹس کا بتاتا ہے, سفرائٹس کا. یہ آپ کے پاس ڈارکر چاکلیٹ کلر میں اور ساتھ میں نیڈل ٹائپ اس کا ریڈیٹنگ اسٹرکچر ہے, تو یہ گیلینا کو آپ کو شو کرتا ہے. یہ آپ کے پاس ڈفرنٹ پیکاک کلر میں, بلو, گرین, براؤن, بلیک میں, یہ آپ کو بتاتا ہے کس کے بارے میں, چلکوپائرائٹس کے بارے میں, ٹھیک. تو آج ہم نے پڑھنا ہے, آج پڑھتے ہیں لتھو جیو کیمیکل سروے, ٹھیک ہے. اسٹارٹ والا وہ پیڈو تھا, پیڈو جو ہے وہ سائل کا تھا, اور یہ جو ہے آپ کے پاس راک سروے, ٹھیک ہے. آپ جو راک بیڈ راک آپ کو ملتا ہے, یا پھر آپ کے پاس ڈفرنٹ جو راک کی کمپوزیشن ہے اس میں سے جو آپ سیمپل لیتے ہیں, تو وہ بیسیکلی جو ہے اس نے کہا جو
موسٹ ایپیجینیٹک اور سنجینیٹک منرل ڈپازٹس جو ہوتے ہیں نا، ایپیجینیٹک جو ہوتے ہیں جو بعد میں بنتے ہیں، ٹھیک ہے. سنجینیٹک یہ کہ جس ٹائم راک فارمنگ ہو رہی ہے تو اسی کے ساتھ وہ منرل ڈپازٹ بن رہا ہے، ٹھیک ہے. جس طرح ہم نے کہا کہ ایک پرائمری آپ کے پاس انٹروژن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو انٹروژن کے ساتھ جو ہے وہ پھر جس ٹائم بعد میں ہائیڈروتھرمل فلوئڈز موو کر کے ابھی وہ سالیڈیفائی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ راک فارمنگ کنڈیشن میں آ رہا ہے، اسی کے ساتھ ہی ہائیڈروتھرمل فلوئڈز جو ہیں وہ جو منرل کنٹینٹس ہیں انہیں لے کے تو ہوسٹ راک میں جس ٹائم موو آؤٹ کرتا ہے تو اس کے پورز وغیرہ میں وہ ڈیپوزیشن کر کے آپ کے پاس پرائمری ہالوز بناتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کو کہا جاتا ہے سن جینیٹک، ٹھیک ہے. جو ڈیورنگ جو آپ کے پاس جنریشن ہو رہی ہے نا راک باڈی کی، ٹھیک ہے، اور باڈی کی، تو اس کے ساتھ میں جو آپ کے پاس بن رہے ہیں. تو یہ جو ہوتے ہیں پرائمری ڈسپرشن وغیرہ، یہ آپ کو جو ہے وہ پرائمری ہالوز بناتے ہیں. اور پرائمری ہالوز آپ کو پتہ ہے، ہم نے کہا کہ بیک گراؤنڈ ویلیوز کی اگر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں تو بیک گراؤنڈ ویلیوز کے مقابلے میں یہاں پہ آپ کے پاس اناملیسلی ہائی ویلیوز آئیں گی، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس ایک طرح کے ٹارگیٹڈ زونز ہوتے ہیں. تو اس کا بیسک مقصد جو لتھو جیو کیمسٹری کا ہوتا ہے، جس طرح اب وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ جو لتھو جیو کیمسٹری کریں گے یا سوائل جیو کیمسٹری کریں گے یا آپ ویپر کا کریں گے، یہ ساری جو ہے نا وہ فزیکل کنڈیشنز پہ وہاں پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ ایک ایریا میں جاتے ہیں جہاں پہ سوائل کور زیادہ ہے تو وہاں پہ آپ بیڈ راک کے لیے سیمپل لینے کے لیے آپ کو تو ڈرلنگ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جو سوٹیبل ہوتا ہے وہ آپ یہ کہ آپ وہاں پہ سوائل سرویز کریں گے، ٹھیک ہے. اگر آپ کو گو سائنس والا ایریا ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو بیڈ راک جو ہے وہ ڈیپ سیٹڈ مل رہا ہے، تو آپ وہاں پہ گو سائنس کی اسٹڈی کریں گے، سوائل کے سیمپل لیں گے آپ وہاں پہ. لیکن ایک ایریا ہے جہاں پہ آپ کے پاس صحیح راک باڈی ایکسپوزڈ ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہم کوہستان ایریا میں گئے تھے تو وہاں پہ سرفیس پہ ایکسپوجر آپ کو مل رہے تھے ان کے کیا نام ہے یہ الٹرامیفک راکس کے، ٹھیک ہے، ڈنائٹس وغیرہ کے، جن میں سے ہم نے سیمپل جو ہے وہ ہم نے ہیمر اور چیزل کے تھرو جو ہے ہم نے وہ پک کیے. تو ڈفرینٹ لیتھولوجی، ڈفرینٹ آپ کے پاس سیمپل کی کمپوزیشن آئے گی، اور ڈفرینٹ سیمپل کی کمپوزیشن مین کہ آپ ڈفرینٹ جو ہے وہ ٹیکنیک میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا مین مقصد کیا ہوتا ہے؟ مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ پرائمری ڈسپرشن جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں، ٹھیک ہے. آپ اور باڈی کو جو ہے جو بریڈ ہے ڈیپ سیٹڈ، آپ اس کو کسی طرح جو ہے اسے آئیڈینٹیفائی کر کے اسے آپ جو ہے نا سرچ آؤٹ کر سکیں، ٹھیک ہے. تو جس طرح اس نے کہا بعض گرینٹ کے جو پروسیسز جو ہے گرینٹ ہوتا ہے آپ کے پاس، اس کے پاس ابو ایوریج کنٹینٹ ہوتے ہیں، کس کے؟ میگنیز کے، ایمو کے، اے یو آپ کے پاس سلور ہو گیا، ٹین کے ہو گیا آپ کے پاس، ٹھیک ہے. تو یہ پورفری کاپر ڈپازٹ میں اس نے ایگزامپل دی ہوئی تھی اس کی انڈیا کی. تو نارملی وہ کہتا ہے کہ جس ٹائم آپ یہ جیو لتھو جو کیمیکل سروے کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس اگر 10 کی اس نے ایگزامپل دی تو 10 کی جو ہے 3 to 10 ٹائمز جو ہے ویلیوز ہائی ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو بیک گراؤنڈ اسٹڈیز کی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس نے ایک ایگزامپل دی کہ ایک سیڈیمنٹری ایکسیلریٹو ٹائپ جو ہوتا ہے نا زنک لیڈ سلور ڈپازٹس، ایکسیلیٹو کہا جاتا ہے بیسیکلی جو ایکزیل ہوا ہو، جس طرح سیڈکس ڈپازٹس ہوتے ہیں نا وہ آپ کے پاس ان کی ایکزیلیشن ہوتی ہے انڈر دا واٹر، ٹھیک ہے. ایکزیل کس کو کہتے ہیں؟ جس میں جس طرح آپ سانس لیتے ہیں نا باہر، ٹھیک ہے، اس میں ویپرز وغیرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ایرپٹ آؤٹ ہونے کو کہتے ہیں، ٹائپ آف ایرپشن کو آپ کہتے ہیں کیا؟ ایکسیلیٹو، ٹھیک ہے. تو وہ موسٹلی اس نے کہا کہ پرائمری پائرائٹ کے ہالوز وہ شو کرتے ہیں اگر زنک لیڈ سلور کے ڈپازٹس ہوں آپ کے پاس سیڈیمنٹری بیسن میں. تو اس کی جو سیمپلنگ کی جاتی ہے وہ آپ گریڈ کی شیپ میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک گریڈ بنا کے اس کے اکراس آپ کی اس کی سیمپلنگ کر لیتے ہیں، اور وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے جیولوجک ٹرین کے اوپر، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ فریش آؤٹ کراپس بھی لے سکتے ہیں، وال راک کے بھی لے سکتے ہیں، اور آپ کے اس کے علاوہ جو ہے اگر ڈرل کورز ہیں اس کے بھی سیمپلز آپ یوز کرتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے. تو اس کے راک جو چپ سیمپلز ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس 5 سے 6 اسمال فریگمنٹ، کیونکہ کل ہم نے وہ جیو کیمسٹری کی بات کر رہے تھے. جیو کیمسٹری جب آپ فائنل میں کرتے ہیں تو آپ کے پاس 1 سے لے کے 5.5 گرام کے اکارڈنگلی آپ کو سیمپل انف ہوتا ہے لیبارٹری انالیسس کے لیے، میجر ایلیمنٹ، ٹریس ایلیمنٹس وغیرہ کے لیے،
ٹھیک ہے. تو ایکسیسو جو آپ کے پاس ہوتا ہے وہ آپ یوز کر لیتے ہیں لیٹر آن کے لیے, آپ انہیں سیو کر کے رکھ لیتے ہیں. تو آپ اس میں سے یا تو 5 سے 6 آپ اس کو اسمال فریگمنٹس کو یوز کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, جو بیسیکلی آپ کے پاس جو ہے کلیکٹیو آپ کے پاس ریپرزنٹیشن ہو کسی بھی سیمپل کی, ٹھیک ہے. تو سیمپل کا ویٹ آپ کے پاس موسٹلی 1 kg کا جو ہے, جو آپ لے کے واپس آ رہے ہیں, تو وہ موسٹلی آپ کے پاس 1 kg کا ہو, اس میں سے جو یوز ہوگا 5 گرام کا ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس کو بیسیکلی بعد میں آ کے آپ نے اسے کرش کرنا ہوتا ہے, اسے جو ہے آپ نے سیوز میں سے پاس آؤٹ کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو کی فیکٹر جو ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو لارجر کنسنٹریشن ایریا ہو, ٹھیک ہے, ود ٹارگیٹ ایلیمنٹ آپ کے پاس میکسیمم مطلب اراؤنڈ آپ کے پاس جو ہے 10 ٹائم ہائر دین دا بیک گراؤنڈ ویلیوز ہوں, تو آپ وہاں پر سے لتھو جیو کیمیکل سیمپلس اٹھائیں گے, ٹھیک ہے, کہ آپ کے جو بیک گراؤنڈ کی جو ویلیوز ہیں اس سے آلموسٹ آپ کے پاس 10 ٹائمز اس کی ویلیوز انکریز کر رہی ہیں, ٹھیک. پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ ایڈیٹیو ہالو ٹیکنیکس یوز کریں گے. ہالو وہی جو پرائمری ہالو یا پھر آپ کے پاس سیکنڈری ہالوز آ رہی ہے نا, تو اس کی ٹیکنیکس آپ یوز کریں گے. پھر اس کی آپ ریشو دیکھیں گے بٹوین پروڈکٹ آف آل دا اکنامک ایلیمنٹ اینڈ پروڈکٹ آف امپیورٹیز, ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی اس کی گریڈنگ ہوتی ہے کہ آپ اس کا کمپیریزن کر رہے ہیں کہ امپیورٹیز اس میں کتنی آ رہی ہیں آپ کے پاس, اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس جو ہے اکنامک ایلیمنٹ کتنا آ رہا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ ان میں آپ کے پاس گینگیوز بھی آ رہے ہیں, اس میں آپ کے پاس ڈپلیشن وغیرہ والے بھی آ رہے ہیں, جو آپ کو جو ہے الٹا آپ کو مشینری وغیرہ خراب کر کے تو آپ کو جو ہے وہ لاس میں لے کے جا سکتے ہیں. تو وہ اس کی آپ نے گریڈنگ ٹنیج وغیرہ دیکھنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ جیو کیمسٹری کے تھرو آپ کو اس کی گریڈنگ کا پتہ لگے گا کہ اس کا ریشو کیا ہے ایز کمپیئر ٹو جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ منرلس ہیں. پھر ورٹیکل زوننگ آپ اس کی دیکھیں گے, جس نے ہم نے لیٹرائٹ والے میں اسے کہا کہ وہ یلوئش کلر سے جو ہے وہ آگے فردر جو ہے ڈیپ سیٹڈ میں اس کی ورٹیکل زوننگ کس طرح بن رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ آپ لینئر پروڈکٹیوٹی دیکھیں گے, مطلب ہاریزونٹل اس کی جو ہے وہ کیا سچویشن ہے کہ اس کی وڈتھ کتنی ہے نارملی کی, ٹھیک ہے. پرسنٹیج کنٹینٹ آف اکنامک ایلیمنٹ کتنا ہے اس میں. پھر آپ انارملی ریشو دیکھیں گے بیک گراؤنڈ ویلیوز کے ساتھ جو ہے اس کی ریشو, ٹھیک ہے. تو سیمپل پکنگ کا وہی ہے کہ ایک تو آپ گریڈ میں لیں گے, سیکنڈلی جو ہے آپ ہیمر اور چیزیں وغیرہ لے کے لیں گے. تو 1 kg کا آپ کے پاس ہونا چاہیے کمپوزٹ سیمپل کسی ایک لوکیشن سے, ٹھیک ہے. آیا وہ 1 kg کا آپ پورے کا پورا بلاک لے لیتے ہیں, یا پھر آپ 5-6 جو ہے اسمال چپس لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, جو اس کو جو ہے ریپرزینٹیو ہو اس کا سیمپل کا, لارجر سیمپل کا, ٹھیک ہے. پھر ڈرفٹ جو کیمیکل سروے بیسیکلی یہ ہوتا ہے کیا ہے کہ یہ سیڈیمنٹری ڈپازٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں گلیشیئرائزیشن کے ساتھ, ٹھیک ہے. جو گلیشیئرز کے ساتھ ہوتا ہے نا, گلیشیئر کیا کرتا ہے وہ پکنگ کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اسے ہینگنگ فارم میں آگے لے جا کے کہیں پہ ڈمپ کر دیتا ہے, جہاں تک وہ جاتا ہے وہ اسے ہینگنگ فارم میں ساتھ لے کے جاتا ہے. وہ بیسیکلی جہاں سے موو کر رہا ہوتا ہے وہ اسے اسپونج کی طرح جو ہے اسے پلگ کرتا جا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو پاکستان میں اس کا جو ٹل ڈپازٹس ہیں اس کی ایگزامپل کیا ہے, کون سی فارمیشن ہے؟ توبرا ہے میرے خیال میں سر, یہ سالٹ آپ کا رینج. خیال بالکل ٹھیک ہے. توبرا فارمیشن ہے, اس میں توبرا فارمیشن کا اگر آپ نے اسٹریٹیگرافی کا آپ کو یاد ہو تو اس میں آپ کے پاس ڈفرینٹ فشیز آ رہے ہیں, آپ کے پاس فریش واٹر کے بھی آ رہے ہیں, آپ کے پاس گلیشیئرز کے بھی آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس طرح وہ پلکنگ فارم میں آتا ہے تو وہ اس میں راؤنڈیڈ فارم میں نہیں ہوتے. گلیشیئر کی جو ڈپازٹس ہوتے ہیں اس میں آئیڈینٹیفائی کرنے کا طریقہ ایک یہ ہوتا ہے تو کہ ایک تو وہ انسارٹیڈ فارم میں ہوتے ہیں, دوسرے ان کے جو کانگلومریٹس وغیرہ جو بریشیئرز جو اٹھا کے وہ لے کے آتا ہے نا, ٹھیک ہے, جنہیں وہ پلگ کر کے لاتا ہے فراسٹ فیجنگ کے تھرو. فراسٹ فیجنگ کا پتہ نا آپ کو؟ جی سر, جو واٹر کی فریزنگ اور تھانگ سے ہوتا ہے سر. ہاں, وہ بیسیکلی
جو کریکس وغیرہ ہوتے ہیں دن کے ٹائم دھوپ کی وجہ سے وہ گلیشیئر پگھلتا ہے, ان کے اندر پانی جو ہے وہ کمولیٹ ہو جاتا ہے. رات کے ٹائم بلو فریزنگ ہوتا ہے, تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہوتی ہے کیا نام ہے آئس, اس کا والیوم زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو واٹر کنٹینٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, واٹر باڈی کے. تو جس ٹائم وہ فریز کرتا ہے تو اس کا والیوم انکریز کرتا ہے, تو وہ جو کریکس ہوتے ہیں وہ انہیں اوپن کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ان کی اوپننگ کی وجہ سے وہ جو ہوتا ہے کوئی بھی میٹیریل, جو راک باڈی ہوتی ہے جس میں کریکس ہوتے ہیں وہ اوپن ہوتا ہے, اور وہاں پر سے میکینیکل ویدرنگ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اسے کہا جاتا ہے میکینیکل ویدرنگ, ٹھیک. تو وہ یہ موونگ آئس کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک تو اس میں جو ہے چونکہ وہ پلگ ہو کے آتا ہے, ریور بیڈ کے along موو نہیں کرتا, اس لیے اس کی جو ایجز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ڈس انٹیگریٹ نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, وہ جیسے ہی اوریجنل فارم میں اس نے پلگ کیا تھا ویسے ہی وہ لے کے آتا ہے. تو اس میں موسٹلی جو ہوتا ہے آپ کے پاس گریبلز بھی ہوتے ہیں, سینڈ بھی ہوتا ہے, سلٹ بھی ہوتا ہے, کلے بھی ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹل اور مورین وغیرہ بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ جو ہوتے ہیں یہ گلیشیئر کے مورینز وغیرہ جو ہوتی ہیں نا, یہ گلیشیئر ڈپازٹ کو کہا جاتا ہے, جس میں انسارٹیڈ فارم میں وہ پڑے ہوتے ہیں, ٹھیک. تو وہ اسی میں آپ کے پاس جو ہے بعض دفعہ پلانٹ کے ریمینز بھی آپ کو ملتے ہیں, اینیمل کے ریمینز بھی آپ کو ملتے ہیں, ٹھیک ہے. اکثر جس میں وہ ایولانچ آتی ہے تو وہ ساتھ میں پورے کے پورے یہ ناران کا آغاز میں آپ دیکھیں تو جس ٹائم وہ روڈ اوپن کرتے ہیں تو آپ کو بعض دفعہ دیکھیں تو وہ گلیشیئر کی جو مورین آئی ہوتی ہے, مورین بیسیکلی اس کی سیپیج ہوتی ہے, تو وہ اس کے along جس ٹائم وہ کٹنگ کر کے گئے ہوتے ہیں تو آپ کو بعض دفعہ اس میں سے ہینگنگ فارم میں راک باڈیز بھی ملیں گی, اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس پلانٹ کے ریمینز بھی ملیں گے جو درخت وغیرہ اس کے راستے میں آئے تھے, ایولانچ جس ٹائم آئی تھی, ٹھیک ہے. تو جس ٹائم وہاں سے وہ پگھل جائے گا تو وہ انسارٹیڈ فارم میں جس طرح وہ ہینگنگ فارم میں تھے اسی طرح وہ ڈپازٹ کر دے گا, ٹھیک ہے. تو اس کی جس ٹائم آپ بیسل ٹل سیکوینس سے آپ اسٹڈی کرتے ہیں, بیسل یہ کہ آپ اس کی بیس پہ, ٹھیک ہے, وہ جو آپ کے پاس ٹل ڈپازٹ ہے اس کی بیس کو آپ جس ٹائم اسٹڈی کرتے ہیں تو پریزنس آف منرلائز آپ کے پاس کلاسٹ مل سکتے ہیں. کلاسٹ کہتے ہیں بیسیکلی سیڈیمنٹس کو, ٹھیک ہے. جو سیڈیمنٹس ہوتے ہیں سیڈیمنٹری راک, اسے کلاسٹک راک بھی کہا جاتا ہے, ٹھیک. اس کے علاوہ ہیوی منرلز آپ کے پاس مل سکتے ہیں, جو یہ وہ اگر آپ گلیشیئر کی اسٹڈی کریں گے تو گلیشیئر کی اسٹڈی کے ساتھ جو انڈر دا آئس کور ہوتے ہیں جو منرل ڈپازٹس, آپ انہیں جو ہے وہ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جو موسٹلی جو ہے وہ ایکسیسیبل نہیں ہوتے. بعض ماؤنٹینز ایسی ہوتی ہیں جو پورا سال جو ہے وہ انڈر دا سنو کور رہتی ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے آپ ایک تو وہ جو گلیشیئر ہے اس کی موومنٹ کو اسٹڈی کریں گے کہ یہ مورین جو ہے وہ کس ڈائریکشن سے آ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو پھر اس کے علاوہ جو ہے اس سے آپ کو ایک رف آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس ڈائریکشن میں جو ہے آپ کے پاس کون سے منرل ڈپازٹس ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہیوی منرلس بھی آپ کو ملتے ہیں. اس کے علاوہ میجر مائنر اور ٹریس ایلیمنٹس وغیرہ کی بھی ایکسیسیبلٹی آپ کو ملتی ہے. اگر آپ سرفیس کی وہ کریں گے تو سرفیس میں آپ کے پاس آکسیڈائزڈ اور ملیں گی منرل, ٹھیک ہے. سرفیس یہ کہ آپ کے پاس جو میرین ہے جو آپ کے پاس ڈپازٹ ہے, ایک آپ نے اس کے بیس پر سے سیمپلنگ کی اور ایک آپ نے جو ہے اس کی سیمپلنگ جو لے رہے ہیں وہ آپ لے رہے ہیں کس سے, اس کے ٹاپ پر سے, ٹھیک ہے. تو جو بیس پر سے لیں گے obviously اس کے لیے آپ کو جو ہے ڈرلنگ وغیرہ یوز کرنی پڑیں گی, جس میں پورٹیبل آپ کے پاس ریورس سرکولیشن ڈرلز وغیرہ آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک تو اس کا ڈیپتھ کا بھی پتہ لگے گا اور لیٹرل اور ورٹیکل ویریشن بھی آپ کو پتہ لگے گی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی یہ جیسے گلیشیئر اسٹڈیز بھی ہو رہی ہوتی ہیں تو بعض دفعہ جہاں پہ سائل اس کا گلیشیئر کور بہت زیادہ ہے تو اس میں جو ہے وہ آئس کور اسٹڈیز بھی کی جاتی ہیں تاکہ وہ پتہ لگے کہ پیلیو کلائمیٹ کیسا تھا, ٹھیک ہے. کیونکہ وہ لیئر بائی لیئر ہر اینولی اس کے اوپر ڈپازٹ ہوتا رہتا ہے, تو وہ آپ جس ٹائم آپ اسے آئس کور اسٹڈی کریں گے تو وہ آپ کو جو ہے پیلیو کلائمیٹ کے بارے میں بھی وہ بتاتا ہے کہ جی پیلیو سیزنز میں کلائمیٹس میں یہاں پہ آپ کے پاس گلیشیئر کا جو ہے اس کا ڈمپ کتنا پڑا تھا اور اس کی جو ہے وہ ایروژن کتنی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. ایروژن اینڈ ایکزیومیشن جس کو کہا جاتا ہے وہ موسٹلی یوز ہوتا ہے کہ آپ کا راک باڈیز کے ساتھ جس ٹائم آپ وہ کر رہے ہوتے ہیں نا, کیا نام ہے, پلیٹ ٹیکٹونک اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں کہ فار ایگزامپل یہ آپ کا جو نانگا پروت ہے یہ اینولی کتنا اس کی ہائٹ میں اپلفٹ آ رہا ہے اور اس کی ایکزیومیشن کتنی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اس میں مطلب اپلفٹ کتنا آ رہا ہے اور اس کی کٹنگ کتنی ہو رہی ہے, اس کے کمپیریزن سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار اگلے کتنے سالوں میں اس کی ہائٹ کتنی چینج ہو جائے گی,
ٹھیک ہے. تو وہ انوائرمنٹ پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے, ڈرائی انوائرمنٹ ہے یا پھر آپ کے پاس جو زیادہ ویدرنگ والی انوائرمنٹ ہے. اسی طرح اگر آپ آئس کورس کی اسٹڈی کریں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ جی اس سے پچھلے سیزنز میں جو ہے کتنے ایئرس پہلے جو ہے یہاں پہ کتنی سنو فال ہوتی تھی اور کتنی جو ہے اس وہاں پہ موسم کیسا تھا اور اس میں میلٹنگ کتنی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے مزے کا یہ اسٹریم سیڈیمنٹس کا. اسٹریم سیڈیمنٹس جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ اینشینٹ زمانے سے اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. ایون کہ آج کل اگر آپ ارطغرل تو ساری دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے سیزن 3 میں انہیں ایک جیولوجسٹ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بیسیکلی کیا کر رہا ہوتا ہے, وہ اسٹریم کے along جو ہے وہ سونے کا جو کان ہے اس کی اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں سے جو سیڈیمنٹس آ رہے ہوتے ہیں پلیسر ڈپازٹ کے, اس سے وہ اپ اسٹریم وہاں پہ جا کے اس کو چھاننی میں ڈفرینٹ سیز وغیرہ میں تو وہ اسے سیو آؤٹ کر کے تو وہ وہاں پر سے جو اکنامک منرلز ہیں جس طرح گولڈ ہوتا ہے موسٹلی جو ہے گولڈ, تو اس کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو اسٹریم ہوتی ہے یہ بیسیکلی ڈاؤن کٹ کرتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے, تو یہ جتنے بیڈ راکس وغیرہ ہوتے ہیں ان کی کمپوزیشن ساتھ میں لے کے آتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ جس ٹائم اس کے اسٹریم کے سیڈیمنٹ لیتے ہیں ڈفرینٹ کیچمنٹ ایریاز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کیچمنٹ ایریاز ان لوکیشن کو کہا جاتا ہے جہاں پر سے آپ سیمپل لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں پہ اس کی جو ہے وہ تھوڑا جو اسپیڈ ہے وہ تھوڑی ریڈیوس کنڈیشن میں ہو جہاں پہ آپ ایزیلی لے سکے. تو اس اسٹریم کے اندر ایک تو آپ کے پاس بیڈ راک کی بھی جیولوجی آ رہی ہوتی ہے, اس کے علاوہ کور کی بھی آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ کوئی کنٹینٹ آپ کے پاس میٹالو فیرس منرلز ہوں تو وہ بھی آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ میکینیکلی ویدرنگ اسے کر رہا ہوتا ہے, ساتھ میں کیمیکل ویدرنگ بھی کر رہا ہوتا ہے نا جو واٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے اس کے اندر آپ کے پاس 2 طرح کے لوڈ ہوتے ہیں, 3 طرح کے. ایک بیڈ رول لوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو بیڈ جو ہیوی ہوتا ہے جسے وہ پک نہیں کر سکتا تو وہ along دا بیڈ اسے موو کرتے ہوئے لے کے آ رہا ہوتا ہے, جس میں بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسے بیڈ لوڈ کہا جاتا ہے. ایک سسپینڈڈ لوڈ ہوتا ہے جسے وہ اٹھا کے ساتھ میں لے کے آتا ہے, تھوڑا سلٹ یا پھر آپ کے پاس سینڈ کے سائز میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے ڈیزالوڈ لوڈ. ٹھیک ہے. جس میں ڈفرینٹ سالٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو انہیں وہ ڈیزالو کنڈیشن میں ساتھ لے کے آتا ہے. تو جو اسٹریم کے سیڈیمنٹس آپ لیتے ہیں تو وہ جس ٹائم آپ ریکانیسنس سروے میں یوز کر رہے ہیں تو وہ زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے. جیسا میں نے آپ کو اپنی اس کی ایگزامپل دی تھی اسیپ کی, وہ یہ کہ ہم نے وہاں فزیکل یوز کیا تھا تو ہمیں وہاں پہ پرومسنگ ریزلٹس نہیں ملے تھے یہ لیٹرائٹس وغیرہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے. وہ میں بھی زنک سلفائڈس وغیرہ ہوں جس کے اوپر جو ہے تو لیٹرائٹ ہے آپ کے پاس, لیکن وہ اس کے اوپر رسپونڈ نہیں کر رہا تھا ایسا میگنیٹ کے طور پہ. ٹھیک ہے. تو اس کیسز میں آپ پھر جیولوجی جب یوز کریں گے تو وہ پھر آپ اسٹریم سیڈیمنٹس لیتے ہیں اور یہ ایک ریورس میتھڈالوجی میں یوز کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ اسے اپ اسٹریم کیچمنٹ میں آپ اسے لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جس ٹائم آپ ریکانیسنس سروے کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی آپ اس میں جو ہے نا ایریا ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سے ایریا میں سے آپ کے پاس جو ہے وہ اناملی آ رہی ہے اور کون سے ایریاز میں وہ اناملی جو ہے وہ ڈیمینش ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو جس ٹائم آپ ریکانیسنس کرتے ہیں تو وہ آپ 1 کلومیٹر سے لے کے 200 کلومیٹر اسکوائر کے ایریا میں آپ اس میں سے سیمپلنگ لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس نے ایک ایگزامپل دی نیچے کی مینی منرل جس میں آپ کے پاس سلفیٹس وغیرہ ہوگے, جس میں کاپر سلفیٹ ہو گیا, آپ کے پاس گلینا وغیرہ ہوگے. ٹھیک ہے. یہ انسٹیبل ہوتے ہیں ان اسٹریم ویدرنگ انوائرمنٹ میں, تو یہ گریٹلی ڈسپرس ہوتے ہیں ایز اے ریزلٹ آف آکسیڈیشن اینڈ ادر کیمیکل ریئیکشنز کی وجہ سے. ٹھیک ہے. جو واٹر میں آبویسلی آپ کے پاس ہائیڈروجن ہوتا ہے, آکسیجن ہوتا ہے, تو وہ اس کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ ریئیکٹ کر کے آکسیڈائز بنا کے ہو جاتے ہیں. ٹھیک. یہ کیمیکلی اتنے ریزسٹنٹ نہیں ہوتے, تو یہ جس ٹائم واٹر چینل وہاں سے موو کر رہا ہوتا ہے تو یہ انہیں ساتھ میں پلگ کر کے ساتھ میں لے آتا ہے. تو یہ بیسیکلی آپ کے پاس سیکنڈری ڈسپرشن کے طور پہ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈلی ایک تو آپ پرائمری ہولو ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ پھر سیکنڈلی یہ ہے کہ وہ اسٹریم انہیں لے کے یا گراؤنڈ واٹر لے کے جو انہیں جو ہے آپ نے ساتھ میں روٹیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اور وہ اسے ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے ایک لارجر ڈسٹینس پہ. ٹھیک ہے. جتنا اس کا ڈرینیج بیسن ہوتا ہے اس کے اوپر وہ ڈسٹریبیوٹ کرتا جا رہا ہوتا ہے.
تو اس میں موسٹلی آپ کے پاس کلاسٹک بھی ہوتے ہیں اور ہائیڈرومورفک کمپوننٹس بھی ہوتے ہیں، جس میں آپ کے پاس کلاسٹک کا میں نے آپ کو کہا سیڈیمنٹس کو کہا جاتا ہے، جس میں کلے بھی ہوتا ہے، ڈیٹرائٹل فائن گرین راکس بھی ہوتے ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے، منرل پارٹیکلز بھی ہو سکتے ہیں، ان آرگینک بھی ہو سکتے ہیں اور آرگینک میٹر بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس آئرن میگنیز کی کوٹنگ کے کلاس بھی ملتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے. تو یہ سگنیفیکنٹلی جہاں پر سے سورس ہوگا وہاں سے ڈاؤن اسٹریم جو ہے نا اس کی انریچمنٹ ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ کو جس ٹائم اس کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کی جو سیمپلنگ لے رہے ہوتے ہیں آپ اپ اسٹریم میں اسے سیمپلنگ لے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک. ادھر اوپر ایک اس کی پکچر بنی ہوئی تھی بڑے مزے کی، ہاں یہ چلے پہلے اسے پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس پکچر کو جو ہے اس کے تھرو آپ کو ڈیفائن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو انکنسولیڈیٹڈ میٹیریل ہوتا ہے وہ اس نے کہا ایک میکینیکلی ٹرانسپورٹ ہوتا ہے. میکینیکلی کیا میں نے آپ کو کہا ایک کیمیکل ہوتا ہے، ایک میکینیکل ویدرنگ ہوتا ہے. میکینیکلی وہ ڈسنٹیگریٹ ہوگا ویدرنگ وغیرہ سے، چاہے وہ ونڈ کے تھرو ہو رہا ہے یا گلیشیئر کے تھرو ہو رہا ہے یا اسٹریم کے تھرو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو کہا جاتا ہے میکینیکل ویدرنگ، ٹھیک ہے، جس میں فزیکلی ڈسنٹیگریشن ہو. کیمیکل ویدرنگ وہ ہوتا ہے جس میں کیمیکل اس میں چینجز آئیں اور وہ اسے ڈیزالو کر کے اسے لیچ آؤٹ کر کے ساتھ میں لے جائے، ٹھیک. تو اس میں ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے کس کے تھرو؟ اسٹریمز کے تھرو ہوتی ہے یا پھر کریکس کے تھرو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے پاس یہ گلیشیئر کریکس وغیرہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایولانچز وغیرہ ہوگی، یا پھر آپ کے پاس یہ جو اسپرنگز ہیں ان کے تھرو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ جس ٹائم ہم نے لیے تھے سیمپلز وہاں سے کوہستان میں سے، تو اس میں جو ہے وہ آپ جتنے تھے وہ نیچرل سپرنگز کے سیمپل بھی ہم نے لیے تھے 5 کے. تو ان میں جس ٹائم کنٹینٹ چیک کیے تو ان میں کنٹینٹ جو ہے وہ جتنا وہ موو کرتا ہے جہاں پر سے اس کے ہوسٹ راک میں سے نکلتا ہے اس کے کنٹینٹ آتے ہیں، پھر وہ سرفیس کے along جس لیتھولوجی میں سے جس کور کے along وہ موو کرتا ہے ان کے وہ کوریج ساتھ میں لے کے آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ جو آرسینک وغیرہ جس ٹائم آپ کرومائٹ نکالتے ہیں تو وہ جس ٹائم آپ اسے ڈرلنگ وغیرہ جب کرتے ہیں تو وہ obviously آپ کے پاس جو ہے وہ ڈسٹ پارٹیکل کی سائز میں بھی ہوتے ہیں. جیسے ڈرلنگ والے میں ہم نے کہا کہ ریورس سرکولیشن وغیرہ میں بعض آپ کے پاس فلور سائز کے بھی ہوتے ہیں، سلٹ کے سائز کے، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہوتے ہیں پارٹیکل وہ اس میں انٹروڈیوس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جو رننگ واٹر ہوتا ہے اس میں انٹروڈیوس ہو کے وہ نیچے ڈاؤن اسٹریم آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ بیسیکلی آپ کو جو ہے نا جتنی جو سرفیس کی لیتھولوجی اور جہاں پر سے وہ سورس آؤٹ ہو رہا ہے وہ سارے کی آپ کے پاس جو ہے نا کمپوزٹ سارا آپ کو سیمپلنگ لے کے آ رہا ہوتا ہے. تو وہ اس کی ڈینسٹی، سیمپل ڈینسٹی وہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ریکونیسنس میں آپ جو ہے 1 کلومیٹر کی ڈسٹینس سے بھی لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ ڈرینیج پیٹرن پہ اس کے ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہ اس میں زیادہ ٹریبیوٹریز نہیں ایڈ ہو رہی، وہ ایک ہی ٹریبیوٹری آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی مین چینل آ رہا ہے، مین اسٹریم آپ کے پاس آ رہی ہے، تو اس کو پھر آپ جو ہے نا اتنا آپ سیمپلنگ کا جو انٹرول ہے اتنا آپ انکریز کر سکتے ہیں. تو میکسیمم آپ کے پاس 200 اسکوائر کلومیٹر کے بلاک سائز میں آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انیشیل اس میں جو ایک پریکاشنز ہیں وہ یہ کہ انیشیل سیمپل جو آپ لے رہے ہیں جہاں سے آپ اپ اسٹریم موو کریں گے تو وہ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس جتنی بھی سیمپلس ہیں وہ آپ کے پاس ایٹ لیسٹ 50 میٹر اوے فرام روڈ ہوں، ایبلیٹیشنز ہو، ٹھیک ہے، کہ جتنی بھی وہاں پہ کوئی آبادی ہے اس سے 50 میٹر دور کے آپ سیمپل لیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایکٹیو یا پھر کلوز مائنز ہوں وہاں پہ، تو یا پھر obvious سورس آف کنٹیمینیشن ہو. جیسا میں نے آپ کو کل وہ ہتار والے ایریا کا کہا تھا کہ ہتار والے ایریا میں وہ جتنے کیمیکلز ہوتے ہیں اس کی انڈسٹری کے وہ انہوں نے واٹر چینلز میں پھینکے ہوئے ہیں، تو وہ ان کو اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو وہاں لیڈ کی آپ کو کوانٹٹی زیادہ ملے گی، آپ کو ایلومینیم وغیرہ کی کوانٹٹی زیادہ ملیں گی. تو وہ اس کی بیس پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ کوئی ڈپازٹ ہے، ٹھیک ہے. وہ obviously وہ جو ہے وہ کیمیکل ویسٹ ہیں انڈسٹریز کے. تو ان چیزوں کو جو obvious آپ کے پاس کنٹیمینیشن سورسز ہیں انہیں آپ کو انکارپوریٹ کرتے ہوئے ایٹ لیسٹ آپ کو جو ہے 50 میٹر کے اس کے اوے فرام دو سورسز آپ نے اس کو جو سیمپلنگ کرنی ہوتی ہے وہ کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ابھی جو بات ہو رہی ہے اسٹریم سیڈیمنٹس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. ڈیزالو جو کنٹینٹس ہیں اس کے بارے میں نہیں بات ہو رہی، وہ اس کے لیے آگے جو ہوتا ہے یہ
آگے والا ہے آپ کے پاس ہائیڈرو جیو کیمیکل سروس. ٹھیک ہے, اس میں ہم ڈیزالو لیں گے. ابھی ہم کر رہے ہیں سمپلی سیڈیمنٹس کے, جو سسپینڈڈ سیڈیمنٹس ہوتے ہیں نا اس میں وہ ہو گئے, یا اس کے بیڈ کے along آپ سیڈیمنٹس لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ آپ بیسیکلی کیا لیں گے, وہ انوائرمنٹ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اگر وہاں پہ کورسر آ رہے ہیں تو پھر آپ کو کورسرز والی میشز یوز کرنی پڑیں گی. اگر آپ کے پاس وہاں پہ ٹوٹلی ہی فائن آ رہا ہے تو پھر آپ اس سے جو ہے نا 80 کی میش میں سے آپ ریکمینڈڈ جو ہے وہ سے آپ گزاریں گے. ٹھیک ہے, تو جو سیمپل آپ لیتے ہیں انہیں آپ جو ہے وہ ڈرائی سیزن میں لیتے ہیں. ٹھیک ہے, رینی سیزن میں نہیں لیتے. رینی سیزن میں آپ کے پاس سرفیس کی بھی آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک, کانٹینٹ زیادہ, کیونکہ فلو اس کا زیادہ ہو جاتا ہے اسٹریمز کا, تو اس وجہ سے آپ کے پاس جو ہے اس میں کنٹیمنیشن اور اس میں سورس جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا وہ تھوڑا ایشو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے پری مونسون آپ کو اس میں سے سیمپلز وغیرہ لینے چاہیے. ٹھیک ہے, ڈرائی سیزن میں. سر جو تو کنڈیشنز آپ نے بتائے ہیں سر کہ 50 میٹر اوے, سر یہ سیڈیمنٹس کے لیے کہ واٹر سے سیمپلس کے لیے سر؟ دیکھیں اس میں سے ہم سیڈیمنٹس کی بات کر رہے ہیں یا پھر واٹر سیمپل بھی آپ لے رہے ہیں نا, تو وہ 50 میٹر اوے ہو. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس یہ جس طرح واٹر چینلز آ رہے ہیں, ٹھہریں ایک سیکنڈ میں اسے ڈرا کرتا ہوں. پری ریکوزٹس میں آتی ہے نا اس چیزوں کے. جی سر. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس کوئی اسٹریم جا رہی ہے تو آپ کے پاس کم از کم یہاں پہ اگر وہ آ رہے ہیں ایبیٹیشن آ رہی ہے یا پھر روڈ وغیرہ ہیں, روڈ کے along بھی جو ہے وہ وہاں پر سے ہوتا ہے, تو آپ کم از کم اس کو 50 میٹر اوے جتنا ہو نا, 50 میٹر اوے پر سے آپ اسے سیمپلس وغیرہ لیں گے, اس کی پکنگ کریں گے. کیونکہ یہ اگر جو آئیں گے ان کی کنٹیمنیشن, ٹھیک ہے, تو وہ جو بینکس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایجز ہوتے ہیں, اس کے along جو ہے وہ موسٹلی وہاں پہ آ جاتے ہیں نا, کیونکہ وہ رننگ اسٹریم ہوتا ہے تو ان کا اتنا سائز تو ہوتا نہیں ہے. اگر اس میں آپ کوئی نالیاں وغیرہ بھی انٹر کر دیں یا پھر آپ جو ہے کسی کیمیکل کا ویسٹ ہے کسی کمپنی کا بھی, وہ جس ٹائم ایک رننگ چینل میں انٹر ہوتا ہے تو رننگ چینل میں obviously وہ اس کے along جو ایجز ہے نا, وہ ایجز کے along ہی موو کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ اس کو 50 میٹر اوے, آپ موسٹ اپروپریٹ یہ ہے کہ آپ اسے مڈ اسٹریم میں سے لیں نا تو زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے, اس کیسز میں ٹھیک ہے جہاں سر. پہ آپ کے پاس کنٹیمنیشن آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. جی سر. تو وہ چاہے آپ سیڈیمنٹس کا لے رہے ہیں یا پھر آپ اس کے ہائیڈرو سیمپلز لے رہے ہیں, دونوں کے لیے یہی ہے کہ آپ اس کے جو اگر پھر ہائیڈرو میں پھر آگے ڈفرنٹ آ جاتا ہے نا. ہائیڈرو موسٹلی یوز ہو رہی ہے اس کے لیے کہ کنٹیمنیشن کے لیے یوز ہو رہی ہے. جو سیڈیمنٹس یوز ہو رہے ہیں, سیڈیمنٹس یوز ہو رہے ہیں منرل ڈپازٹس کے لیے. ٹھیک ہے, دونوں کا آگے جو ہے نا وہ پرپس ڈفرنٹ ہوتا جا رہا ہے. ہائیڈرو موسٹلی یوز کیا جاتا ہے ہیلتھ اینڈ رسک اسسمنٹ میں, کہ یار وہاں پہ جو ہے جو واٹر سورسز ہیں ان میں کنٹیمنیشن کیسی ہو رہی ہے, اس میں جو ہے آرسینک کے کنٹینٹ زیادہ آ رہے ہیں, یا پھر وہ جو فیکٹریز کا لوڈ بیچ میں پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے جو آپ نیچرل واٹر جو ہے, کیونکہ آئندہ آنے والی صدیوں میں آپ کے پاس واٹر کا وہ کہتے ہیں کہ کرائسس آنے والے ہیں. ٹھیک ہے, اب جیسے ہمارے پاس جو ہے وہ اچھے خاصا جو پانی ہوتا ہے وہ ہم وداؤٹ یوز ہم اسے, کیونکہ ڈیمز نہیں ہے اسٹوریج کے لیے, تو اسے وداؤٹ یوز ہم جا کے اس میں سمندر میں پھینک دیتے ہیں, وہاں پہ وہ کھارے پانی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک, تو یہ جو فریش واٹر ہے جنہیں آپ فلٹر وغیرہ یوز کر کے, جس طرح ریور کے واٹر ہے آپ کو پاس, اسے فلٹر وغیرہ یوز کر کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں پینے کے لیے, ڈرنکنگ پرپسز کے لیے, تو یہ ویسٹ ہو رہا ہے. ٹھیک, تو جس طرح آگے گلوبل وارمنگ انکریز ہوتی جا رہی ہے اسی طرح آپ کے پاس جو ہے وہ گلیشیئرز جو ہیں وہ میلٹ اپ ہوتے جا رہے. ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس جو فریش واٹرز ہیں اس کے سورسز آپ کے پاس کم ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک, تو اس لیے جو ہائیڈرو کیمسٹری ہے وہ موسٹلی یوز ہو رہی ہے ان کیسز میں کہ جی وہ دیکھا جائے کہ جو فریش واٹرز ہیں وہ ان کو ہم کس طرح اس کے ریسورسز ڈیمیج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کنٹیمنیشن کون سی آ رہی ہیں, جس طرح ریور انڈس ہے آپ کے پاس میجر ریور, یہ جس ٹائم یہ بنا ہے یہ آپ کا سی پیک کی وجہ سے وہ جتنی انہوں نے وہ کی ہے اس کی کٹنگ وغیرہ کی ہے, اس کٹنگ کو اٹھا کے اگر آپ یہ اوپر کوہستان وغیرہ یا بھاشا ڈیم والے ایریا میں سے گزرے نا, وہ کٹنگ کو سارا اٹھا کے ریور کے along ڈپازٹ کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے اس میں ریور میں انتہا کے سیڈیمنٹ انفلکس آ رہا ہے.
ٹھیک ہے. تو وہ یوزیبل اس طرح نہیں رہا. ایون کہ وہ ڈیم کے لیے اچھا نہیں ہوتا کہ آپ ڈیم میں, کیونکہ سیڈیمنٹ انفلکس اتنا آ رہا ہے تو آبویسلی اس نے ڈیم میں جس ٹائم جا کے لگے گا تو وہاں پہ وہ اسٹیشنری کنڈیشن میں وہیں پہ وہ لوڈ سارا ڈمپ کرے گا, تو آپ کے ڈیم کی جو وہ ہوتی ہے نا اسٹوریج کیپیسٹی وہ کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو اسٹریم کے سیڈیمنٹس یوز ہو رہے ہیں, اسٹریم کے سیڈیمنٹ یوز ہو رہے ہیں اس کی منرالوجی کے لیے, کہ وہاں پہ آپ منرل ڈپازٹس وغیرہ جو ہیں ان کو اسٹڈی کر رہے ہیں. ٹھیک. تو اس میں 2 سیٹ نارملی لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک سیٹ جو ہے وہ تو آپ اس کو لے لیتے ہیں اس کے لیے ہیوی منرل کنسنٹریشن کے لیے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو سیٹ ہے اسے جو آپ لیٹر آن اس کے لیے جو ہیوی منرل کے لیے ہوتا ہے اس کو آپ 200 سے لے کے, ٹھیک ہے, 80 کی میش میں آپ اسے فلٹر آؤٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس سیڈیمنٹس جو ہے وہ کورسر آ رہے ہیں یا پھر آپ کے پاس فائنر آ رہے ہیں. اگر فائنر آ رہے ہیں تو آپ اسے مزید جو ہے وہ اسے 80 کی میش تک آپ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا جو سائز ہے, یہ بیسیکلی اس کا جو گریڈ سائز ہوتا ہے نا اس جالی کا, اس کا گریڈ سائز کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کتنے اس کا پور اسپیسنگ ہے اس کا مائکرو میٹرز میں. اور سیکنڈ سیٹ جو ہوتا ہے اس کو آپ بیسیکلی آپ اس طرح کرتے ہیں, ایک بڑی سی بالٹی میں آپ اسے کیپچر کر لیتے ہیں جو سسپینڈڈ لوڈ کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک سیٹ تو وہ ہے کہ آپ نے اس کے بیڈ کے along اس کو لے لیا. ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے جو ہے اس کا سمپلی اسے میچر اسے کر کے, یا پھر آپ نے سسپینڈڈ میں سے واٹر لیا تو اس کو آپ نے جو ہے اسے سیو آؤٹ کر دیا. سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ سیکنڈ جو آپ کے پاس مائنر کنٹینٹ بھی ہوتے ہیں جس میں کلے وغیرہ کی فارم میں ہوتے ہیں آپ کے پاس, تو وہ آپ اس کو آئیڈیل یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بالٹی وغیرہ میں اسے کلیکٹ کریں اور اسے آپ تھوڑی دیر چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. تو وہ جس ٹائم وہ نیچرلی سیٹل ڈاؤن ہوگا تو پھر آپ اس کو جو ہے بون دیتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب وہ اسے نارملی جو ہے وہ یا تو آپ میش میں سے گزارتے ہیں, یا پھر ایک جو ٹرکی کام کرتے ہیں یہ اپنا نیپال اور انڈیا پاکستان میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو لیلن کا کپڑا ہوتا ہے, کون سا ہوتا ہے, یہ بالکل فائنر سا کپڑا ہوتا ہے, اس میں سے جو ہے نا اس کو پاس آؤٹ کر دیتے ہیں بجائے اس کے, ورنہ اس کو جو ہے نا وہ فردر فلٹر آؤٹ بھی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سیو آؤٹ کرنا پڑتا ہے, پھر فلٹر آؤٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کو وہ جو ڈیزالو منرلس ہے نا وہ بھی آپ کو اس میں سے سارٹ آؤٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسے آپ پلاسٹک بیگز وغیرہ میں یا پھر پلاسٹک باٹلز وغیرہ ہیں اس میں آپ انہیں اسٹور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ اس میں فردر کنٹیمنیشن وغیرہ نہ ہو. ہائیڈرو کا بھی ساتھ میں ہی پڑھ لیتے ہیں, اسی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہی ہے کیونکہ اسٹریم سیڈیمنٹس ہیں. تو ہائیڈرو میں آپ کے پاس 2 آگے, یا تو آپ گراؤنڈ واٹر کی کنٹیمنیشن دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یا پھر آپ اسٹریم کی جو سرفیس واٹر ہے اس کا آپ دیکھ رہے ہیں. تو گراؤنڈ واٹر میں موسٹلی آپ کے پاس ڈگ ویلز ہو گئے, یا پھر اسپرنگ واٹر آپ لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یا پھر بور ہول میں سے آپ لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کی جیو کیمسٹری ہے, تو کیا ہائیڈرو کیمسٹری آپ اسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی کل بھی ہم نے کہا تھا کہ اگر آئرن لیٹرائٹس ہو, وہاں پہ آئرن کے ڈپازٹ زیادہ ہوں تو وہاں پہ ایسیڈک کنڈیشن زیادہ آ جائے گی. ٹھیک ہے. گراؤنڈ واٹر میں کل جس ٹائم ہم لیٹرائٹس وغیرہ کا پڑھ رہے تھے, تو وہ آپ اس کی وہیں پہ ٹی ڈی ایس وہ چھوٹے چھوٹے اکوپمنٹ ہیں اس کے تھرو ہی آپ اس کی پی ایچ ویلیوز بھی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں, اور آپ اس کی ٹی ڈی ایس ٹوٹل ڈیزالو جو سالوینٹس ہوتے ہیں نا ان کے کنٹینٹ وغیرہ بھی آپ وہیں پہ آن فیلڈ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس ایسیڈک کنڈیشن ہوں گی جس میں آپ کے پاس لو پی ایچ ویلیوز ہوں گی تو اس میں ڈیزالوڈ ایلیمنٹ ہو سکتے ہیں جن میں آپ کے پاس کاپر ہو سکتا ہے, لیڈ ہو سکتا ہے, زنک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. نکل وغیرہ ہو گیا, کوبالٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی کیمیکل ویدرنگ, آکسیڈیشن اور لیچنگ کی وجہ سے کاز ہوتے ہیں. تو اب چونکہ یہ گراؤنڈ واٹر ہوتا ہے, یہ وہیں پہ موسٹلی وہاں پہ اسٹیبل کنڈیشن میں ہوتا ہے, تو اس میں کیپیسٹی ہوتی ہے کہ یہ ڈیزالو کر سکے ان کو. لیکن جبکہ جو اسٹریم سیڈیمنٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ رننگ واٹر ہوتے ہیں یا ریور کے along ہو گیا آپ کے پاس, تو ان میں ڈیزالونگ کیپیسٹی تھوڑی کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں فائن گرین جو سیڈیمنٹ ہوتے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایبزاربنگ کنڈیشن میں آ جاتے ہیں, جس میں آپ کے پاس میٹل کیریڈ واٹر بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ ان کو اسٹریم سیڈیمنٹ واٹرز کو بھی آپ انہیں انکارپوریٹ کرتے ہیں تاکہ آپ جو ڈیزالو آپ کے پاس ایلیمنٹس ہیں ان کی آپ اسٹڈی کر سکیں.
تو اس کا جو کلیکشن وے ہے مچ ایزیئر ہے, اس میں آپ کو اتنی زیادہ فلٹریشن وغیرہ نہیں یوز پڑتی ایز کمپیئر جس سے آپ سیڈیمنٹس کا لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں آپ بیسیکلی 1 لیٹر پانی کا آپ کلیکٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اسپیشل کوالٹی کنٹینرز میں, جس طرح کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو آپ واٹر سیمپلز لے رہے ہوتے ہیں اس کی واٹر جو کنٹیننگ باڈی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو باٹل ہوتی ہے اس کی ڈفرینٹ کمپوزیشن ہوتی ہے. اس میں جو ہے وہ آلریڈی جو آپ کے پاس ایلیمنٹس پڑے ہوئے ہیں, سوری جو واٹر وغیرہ آپ اس میں اسٹور کریں گے تو اس میں وہ اپنی انٹروجن کنٹامینیشن نہیں ڈالے گا. ٹھیک ہے, تو اس کو بیسیکلی آپ پہلے ڈائلیوٹ HCl وغیرہ سے یا HNO3 وغیرہ سے آپ اس کو وہ کر دیتے ہیں, رائزن کر دیتے ہیں, 3-4 دفعہ اسے جو ہے کھنگال لیتے ہیں. اس سے جو ہے اس کے اندر جو کوئی میٹیریل ہو تو وہ جو ہے وہ ریموو آف ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی جس طرح آپ کے پاس انکریز کرتی جائے گی پی ایچ ویلیو, اسی طرح جو ہے وہ آپ کے پاس پی ایچ ویلیو اگر 4 to 7% میں آپ کے پاس انکریز کرتی جا رہی ہے تو وہ اتنا ہی جو میٹلز ہیں ان کی ڈیزالونگ جو ہے وہ کم ہوتی, ریڈیوس ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے, مطلب جتنا پانی آپ کا بیسک ہوتا جائے گا اتنا آپ کے پاس جو ڈیزالونگ کیپیسٹی ہے پانی کی وہ کم ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے, اس لیے آپ جو واٹر سیمپل لیتے ہیں آپ اسی کے ٹائم اس کو فیلڈ پہ آپ اس کی پی ایچ ویلیو جو ہے وہ آپ سسپینڈڈ لوڈ وغیرہ کی آپ انالائز کر لیتے ہیں. تو وہی اس نے فردر کہا کہ یہ جو ویلیوز ہوتی ہیں ایلیمنٹل ویلیوز, یہ چینج ہوتی ہیں ود ٹائم اینڈ سیزن. پری مونسون اور پوسٹ مونسون میں آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے. تو جو اس کا ایک پریکاشن یہ ہے کہ جس ٹائم آپ نے وہ سیمپل کلیکشن کی تو آپ کو سیمپل کلیکشن کے ود ان 48 آورز آپ کو اس کے انالیسس کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, اور اسے آپ فیوچر کے لیے پریزرو کر کے نہیں رکھ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ واٹر کنٹینٹ جس ٹائم رننگ واٹر میں ہوتا ہے تو اس کی آکسیڈیشن کے چانسز کم ہوتے ہیں, لیکن جس ٹائم آپ اسے کنٹین کر لیتے ہیں تو وہ جتنے میٹلز ہوں گے وہ آکسیڈائز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, وہ رسٹی ہو جائے گا. آپ 48 آور سے زیادہ رکھیں گے تو وہ سارے کے سارے جو میٹلز ہیں وہ آکسیڈائز ہو جائیں گے اور آپ کے پاس جو ہے وہ مس لیڈنگ پھر آپ کے پاس ریزلٹس آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو ہاٹ سپرنگز ہوتے ہیں انہیں آپ یوز کرتے ہیں کس کے لیے, بریلیم کے لیے, لیتھیم کے لیے, اور آپ کے پاس مرکری کی منرلائزیشن کے لیے. ٹھیک, جو ہائیڈرو کیمسٹری ہے یہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی اور باڈیز کے لیے بھی. ٹھیک ہے, وہ پرپس آپ کا اپنا ہے, لیکن جو اسٹریم سیڈیمنٹ انالیسز ہے وہ بیسیکلی یوز ہوتا ہے یہی اور باڈی اور منرلائزیشن زونز کو ڈسکور کرنے کے لیے. جبکہ ہائیڈرو میں آپ کے پاس ایک پلس پوائنٹ یہ بھی آ جاتا ہے کہ جب وہ آپ ٹاکسیکیشن وغیرہ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان ٹاکسیکیشنز کے ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فریش واٹرز ہے وہ کتنا جو ہے وہ ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یا پھر کوئی لینڈ سلائڈز آ رہی ہیں تو اس کی وجہ سے نیچرلی. تو یہ ایک انہوں نے فگر بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس نیچے آ جاتا ہے, مین سٹریم آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, مین سٹریم کی ڈائریکشن آپ کے پاس یہ ہے. ٹھیک, یہ آپ کے پاس اور باڈی ہے, اس اور باڈی کے along جو ہے جتنی آپ کے پاس یہ پرائمری آپ کے پاس بن رہا ہے. ٹھیک ہے, فرسٹ آرڈر سٹریم, سیکنڈ آرڈر سٹریم, تھرڈ آرڈر. تو یہ آپ کے پاس یہاں پہ ہم لیفٹ سائڈ پہ بناتے ہیں, یہ یہاں پہ زیادہ سٹریم کا سیکشن ہے. تو یہ فرسٹ آرڈر ہے, یہ بھی فرسٹ آرڈر ہے, یہ آپ کے پاس سیکنڈ آرڈر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, جس میں 2 کی آپس میں کنٹینٹ پڑ رہا ہے. یہ آپ کے پاس تھرڈ آرڈر آ گیا, یہ فورتھ آرڈر آ گیا. ٹھیک ہے, جس طرح اس میں مکسنگ ہوتی جا رہی ہے. تو یہاں پہ دیکھیں اس نے ایک ایگزامپل یہ دی ہوئی ہے کہ جو آپ کے پاس ٹرائنگلز ہیں یہ ہائی میٹل زونز کے ہیں. ٹھیک ہے, جو آپ کے پاس سرکولر فارم میں ہے یہ آپ کے پاس بیک گراؤنڈ ویلیوز ہیں. تو اس کو جس ٹائم آپ سیمپلنگ کریں گے, کیونکہ اسٹریم کی ڈائریکشن آپ کے پاس یہ آ رہی ہے, تو اسے آپ جس ٹائم سیمپلنگ کریں گے تو آپ اسے اپ اسٹریم سیمپلنگ کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر سے یہ جو اسٹریمز آ رہی ہیں ان کی وجہ سے اس پورشن سے آگے آپ کے پاس میٹل باڈی کی یا اور باڈی ہے اس کے کنٹینٹ مل رہے ہیں, لیکن اس سے بیک پہ آپ کو نہیں مل رہے. ٹھیک ہے,
تو یہ جیسے میں آپ سیمپلنگ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ نے انٹرول سیٹ کیے ہوتے ہیں تو آپ فار ایگزامپل یہاں سے یہاں تک 0 آپ کے پاس یہ 1 کلومیٹر، یہ 2 کلومیٹر آ گیا، یہ 3 کلومیٹر آ گیا، تو آپ کے پاس جو آ گیا یہاں پہ ہم کہتے ہیں -1 کر دیتے ہیں، تو -1 سے لے کے 1 تک آپ کے پاس جو ہے کانٹینٹ آ رہے ہیں کسی بھی میٹل باڈی کے، ٹھیک ہے، جو بیک گراؤنڈ ویلیو سے آپ کے پاس انکریز ہیں، تو آپ کے پاس یہ زون جو ہے یہ مارک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے فردر جو ہے یہاں پہ آپ کے پاس ڈیمینش ہو کے یہاں پہ آگے بیک گراؤنڈ ویلیوز میں کنورٹ ہو رہا ہے، تو آپ کے پاس ایک ٹارگیٹڈ زون بن جاتا ہے کہ یار میرا جو ٹارگیٹڈ زون ہے وہ اس زون کے الانگ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے فردر اگر آپ اپ اسٹریم میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس نہیں مل رہا کچھ بھی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پھر آپ آگے فردر اسے جو ہے اسے آپ اسٹڈی کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے، فردر پھر اس ایریا میں ان اسٹریمز کے الانگ آپ اپ موو کریں گے، ٹھیک ہے۔ ان اسٹریم کے الانگ آپ اپ موو کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ یہ جو انکلوژن یہاں پہ آ رہی ہے وہ آیا رائٹ سائڈ سے آ رہی ہے یا پھر آپ کے پاس لیفٹ سائڈ سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کو فردر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ یار یہاں پر سے اپنے آگے پھر آپ کے پاس سیکنڈ آرڈر تھرڈ آرڈر کنورژن آ رہی ہے، تو وہ آیا اس میں سے آ رہی ہے یا اس میں سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ اپ اسٹریم اس میں سے موومنٹ کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک۔ تو ریکونیسنس جو فرسٹ آپ کا مین اسٹریم کے الانگ ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کر سکتا ہے لارجر پہ، آپ کے پاس 1 کلومیٹر پہ آپ لے رہے ہیں یا 200 کلومیٹر پہ، اگر فلیٹ ہے یا آپ کے پاس ایک ہی ریور آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ 200 کلومیٹر تک، اگر اس میں انکلوژن نہیں آ رہی مزید اسٹریمز کی، تو آپ 200 کلومیٹر تک وہ وائڈر اسپریڈ کر سکتے ہیں کہ آپ ہر 200 کلومیٹر کے بعد جو ہے آپ یا اس کے وہ لے رہے ہیں سیمپلز لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ناردرن ایریاز پاکستان میں آپ جس طرح جاتے ہیں تو یہاں پہ اس کی اسٹریم کی انکلوژن بہت زیادہ آتی ہے، تو یہ چیز آپ جو ہے نا جانے سے پہلے آپ اگر سیٹلائٹ امیج اس کا دیکھیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہاں پہ اسٹریم کی کیا سچویشن ہے، ایک ہی چینل آ رہا ہے یا اس میں مزید جو ہے، جب جس سے آپ گوگل میپ وغیرہ ہی اوپن کر لیں تو اس میں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار وہ ایک ہی مین چینل آ رہا ہے یا وہ اس میں انکلوژن ٹریبیوٹریز وغیرہ ایڈ اپ ہو رہی ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ کیس میں آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے، اس کے مین چینل جو ہے اس کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے، زون مارک کرنا ہوتا ہے کہ کون سے زون تک کون سے کلومیٹر سے کون سے کلومیٹر کے الانگ جو ہے آپ کو مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے اچھا تو ہوگی یہاں سے ڈاؤن ورڈ جتنا بھی ہے نا اس میں اس کے کنٹینٹ آپ کے پاس آئیں گے، ٹھیک ہے، وہ ڈیمینش ہوتے ہوئے تھوڑے کم ہوتے جائیں گے لیکن انارملی آپ کے پاس آئے گی، لیکن اس پورشن سے آگے آپ کے پاس نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اس کی ایک رینج کا پتہ لگ گیا کہ کون سی رینج سے کون سی رینج کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، پھر اس میں جو ایڈیٹیو آپ کے پاس ٹریبیوٹریز ہیں پھر آپ ان کو فردر اسٹڈی کرتے ہیں، یہ سمجھ آئی؟ ٹارگیٹ آؤٹ کرنا کس طرح کرتے ہیں along the stream؟ یس سر۔ کوئی پوچھنا ہے اس میں سے یا پھر آگے اگلے ٹاپک کو دیکھیں؟ نو سر۔ اگلا ٹاپک انٹرسٹنگ تو ہے لیکن اس میں پرابلم ایک یہ ہے کہ میری بایو تھوڑی کمزور ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ویجیٹیشن سروے جو ہے وہ 2 طریقوں سے کیے جاتے ہیں، ایک تو آپ کے پاس جیو بوٹانی کے تھرو کیا جاتا ہے اور سیکنڈلی آپ کے پاس بایو جیو کیمسٹری کے تھرو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیو باٹنی بیسیکلی اس نے یہ کہا کہ پلانٹس جو ہے وہ رسپونڈ کرنے ہوتے ہیں جیولوجیکل انفارمیشن، جو انوائرمنٹ ہوتا ہے نا اس کو رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں، اسی کے اکارڈنگلی وہ گرو کرتے ہیں، ان کے سائز پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے، ان کے کلر کے اوپر بھی افیکٹ پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو نیچرلی گرون ہے ہم ان کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کے کریکٹرسٹک چینج ہوتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو منرلائزیشن اور ٹاکسک ایلیمنٹس کے تھرو، ٹھیک ہے۔ اس کے سائز پہ، اس کے گرو ریٹ پہ، اس کے کلر کے اوپر افیکٹ یہ چیزیں پڑتی ہے۔ تو وہ بعض ہوتے ہیں آپ کے پاس وہ انڈیکیٹو ہوتے ہیں سرٹن اور باڈی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو جیو باٹنی ہوتی ہے یہ بیسیکلی وہ جو انوائرمنٹ ویریشنز ہوتی ہے ود رسپیکٹ ٹو جیولوجی، ٹھیک ہے۔ باٹنی مینس
پلانٹس کے بارے میں جیو باٹنی مطلب یہ کہ جو پلانٹس کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے ود ریسپیکٹ ٹو لیتھولوجی یا انوائرمنٹل چینجز کی وجہ سے اس کی اسٹڈی کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک ایریا میں ایک پاپولیشن آف پلانٹس, ٹھیک ہے, اس کی پریزنس یا اس کی ایبسنس جو ہے وہ کیا چیز شو کرتی ہے. اب یہ جیسا آپ کے پاس انہوں نے ایگزامپل دی ہوئے ایلومنی وائلٹ جو ہے یہ اونلی آپ کے پاس زنک رچ سوائلز میں یا پھر زنک ڈسٹرکٹس میں یہ جو ہے وہ سمپلی وہاں پہ یہ گرو کرتا ہے. پھر یہ آگے ایک اور ہے, ان کے بڑے مشکل نام ہوتے ہیں یا میں اسے نہیں پروناؤنس ہوتے. یہ بیس میٹلز کے لیے یہ والا یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ کسی ایریا میں آپ جائیں تو یہ والا ان پلانٹس کو بعد میں آپ انہیں گوگل کر دیجیے گا. تو میں نے وہ کیے تھے, وہ اس طرح کے تھے کہ مجھے ان کی اردو میں نام بھی نہیں آتے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈفرینٹ پلانٹس ہیں, ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں گرو کرتے ہیں. جس طرح یہ آپ کے پاس نائٹ جیسمین ہے, یہ سلفائڈ اگر آپ کو ملتا ہے کہیں پہ وائلڈ نائٹ جیسمین تو یہ اس چیز کا انڈیکیٹو ہوگا کہ وہاں سب سرفیس میں آپ کے پاس سلفائڈ ڈپازٹس ہیں. ٹھیک ہے, رات کی رانی کو ہی کہتے ہیں نا نائٹ جیسمین. یس سر. اس کے علاوہ یہ ہے آپ کے پاس بیلسمینیا پلانٹ ہے. ٹھیک ہے, ان کی بایو کے نام ہے. تو یہ بیسیکلی آپ کے پاس زنک لیڈ ڈپازٹس ہوں گے تو وہاں پہ یہ آپ کو ملے گا. اس آرٹیکل کو ایک تھوڑا سا آپ پڑھ لیجئے گا, اس میں مشکل کچھ نہیں ہے, سمپلی وہ پلانٹس کے نام مشکل ہیں جو میں آپ کو ڈسکرائب بھی نہیں کر سکتا. مجھے رات کی رانی کے علاوہ جو ہے کسی کے نام آتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ ان کی پکچرز وغیرہ دیکھ لیں گے, وہ سمپلی آپ کو دکھا دے گا. یس سر. اب اس کے علاوہ جو ہے بایو جیو کیمیکل کیا ہوتے ہیں, وہ بیسیکلی کرتے کیا ہے کہ آپ کے جو پلانٹس ہوتے ہیں اوبیسلی اس میں آپ ہول پلانٹ کے بھی انالیسس کرتے ہیں, اس کے سلیکٹڈ پارٹس کی بھی کرتے ہیں اور اس کی ہیومس کی بھی کرتے ہیں. ہیومس کے یہی کہ وہ جس ٹائم اوبیسلی اس میں پتجھڑ کا سیزن آتا ہے تو اس کے پتے گر کے وہیں پہ جو ہے, اب جس طرح ڈینس فارسٹ ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں تو وہ یہ نتھیگلی وغیرہ والی سائڈ پہ یا کسی ڈینس فارسٹ میں آپ جائیں, یہ اوپر شیروان والی سائڈ پہ چلے جائیں یا پھر شملہ پہاڑی چلے جائیں, تو ان کے جو پتے ہوتے ہیں وہ وہیں پہ جس طرح پتجھڑ آتی ہے تو وہیں پہ گر جاتے ہیں, وہ زیادہ ٹرانسپورٹ نہیں ہوتے. تو اس لیے اس کی جو اپر سوائل کور ہوتا ہے تو وہ ہیومس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کرتے کیا ہے پلانٹ, obviously وہ سوائل میں ہوتے ہیں تو سوائل سے ہی ایکسٹریکشن کرتے ہیں, ہے نا. تو وہ جو سیکنڈری ہالو یا پرائمری ہالوز کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہوتی ہے روٹس کی, تو وہاں پر سے وہ منرلس کو جو ہے نا سوک ان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ انہیں ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. تو ان کی روٹس میں بھی ان منرلس کی کانٹینٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی سٹیم میں بھی ہوتے ہیں, ان کے لیوز میں بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ یہ سائیکل کس طرح کمپلیٹ ہوتا ہے کہ وہ روٹس کے تھرو اسے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, پھر سٹیم میں جاتا ہے, پھر آگے لیو برانچز وغیرہ میں جاتا ہے, لیوز میں جاتا ہے, اور پھر لیو سے جو ہے جیسے پتجھڑ کا سیزن آتا ہے تو وہ گر کے ہیومس ہو جاتے ہیں, اور جو اپر سوائل آپ کے پاس ہوتی ہے وہ انریچ ہو جاتی ہے. کس کے ساتھ؟ انہی کنٹینٹ کے ساتھ جو ڈیپ سیٹڈ آپ کے روٹس کے لیول پہ ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے obviously لوکیشن ٹو لوکیشن ویری کرتے ہیں. اب جیسے آپ کے پاس چیڑ کا درخت ہے, چیڑ کا درخت آپ کو جو ہے وہ پلینر ایریاز میں نہیں ملتا. یہی بات ہے نا, جو یہ دیار بیار ہو گیا, یہ آپ کے پاس بالکل جو ناردرن ایریاز ہیں آپ کے پاس ناران کا گان اور اس سے ابو جو ہیں ان پہ آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے, ہیومیڈ کنڈیشنز اس کی اپنی ہوتی ہیں. اسے آپ پلانٹ کرنا چاہیں نیچے جا کے اس میں کیا نام ہے سندھ کے ایریا میں, تو وہ وہاں پہ یہ سروائیو نہیں کرے گا. اس ٹائم وہ کھجور کا درخت ہو گیا یا پھر انناس وغیرہ کا درخت ہو گیا, ان کی اپنی کنڈیشنز ہوتی ہیں, انہیں سوائل ریکوائرمنٹ چاہیے ہوتی ہے, ان کی اپنا ان کے ایرڈ, اور انہیں جو ہے وہ اس کا جو پریسپیٹیشن ہے وہ ان کی ایک ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو کھجور کا درخت آپ ادھر ناردرن ایریاز میں لگا بھی دیں تو وہ آپ کو پھل نہیں دے گا. تو یہ بیسیکلی وہ انڈیکیٹو ہوتے ہیں ایک جیولوجی کے بھی اور کلائمیٹ کے بھی. تو جس ٹائم آپ ان کا سیمپل لیں گے, آپ چاہے وہ ان کے سٹیم کا لے رہے ہیں یا روٹس کے لے رہے ہیں یا پھر آپ اس کا لیوز کا لے رہے ہیں, تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اسے جس ٹائم لیں گے تو آپ اسے تھوڑلی پہلے واش کریں گے. ٹھیک ہے, تاکہ اس کے اوپر جو ڈسٹ پارٹیکلز وغیرہ ہیں, ٹھیک ہے, جو فارن انکلوژن ہے وہ ریموو ہو جائے. ٹھیک ہے, کنٹیمینیشن جتنی بھی ہے, پھر آپ اسے ڈرائی کریں گے,
پھر آپ اسے جلا دیں گے. ٹھیک ہے, باربیکیو وغیرہ بنانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. تو اس کے بعد آپ اتنی کوانٹٹی میں آپ اسے جلاتے ہیں کہ آپ کے پاس ایش کنٹینٹ بن جائے اس کے. ٹھیک ہے, انف ایش کنٹینٹ ہو تاکہ آپ ٹریس ایلیمنٹ کے انالیسس اس میں کر سکیں. یہ ایک کوراٹیلا امریکانا, یہ بیسیکلی کوسٹاریکا میں یہ اسپینش لوگ ہیں تو اسپینش بولتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں یہاں پہ یہ ایک پلانٹ ہے. ٹھیک ہے, ایک بیسیکلی ٹری ہے. یہ ٹری انڈیکیٹو ہے وہاں پہ کس کا گولڈ کوارٹز کی جو وائنس ہے نا, اس کے الاؤنگ یہ آپ کو میجرلی ملتا ہے. اس طرح کی ویسے میں نے ایک سرچ کیا تھا, ابھی میں نہیں چاہتا کہ پھر ہم ایکسٹریکٹ آؤٹ ہو جائے. لیٹر آن بعد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, جیسے ہم لیکچر کمپلیٹ ہو جائے نا, ریکارڈنگ کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اس طرح کے ویسے میں نے دیکھے ہیں. تو اگر وہ آپ کو اس طرح کا ٹری مل جاتا ہے تو وہ ایک انڈیکیٹو ہے کہ وہاں پہ سب سرفیس میں آپ کے پاس گولڈ کی اور کوارٹز کی وینز ہو سکتی ہیں. اسی طرح جیوزیولوجی میں یہ ہے کہ ڈفرینٹ ہیومنز اور ڈفرینٹ اینیملز جو ہیں وہ ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں. اوبیسلی ہم جو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا جو پانی پی رہے ہوتے ہیں وہ باڈی کا کنٹینٹ بنتا ہے. تو اس کی وجہ سے کسی منرل کی ایکسٹینشن کی وجہ سے یا پھر اس کی جو ہے انکریزنگ کی وجہ سے آپ کے پاس ڈفرینٹ جو ہے وہ بنتی ہیں, بیماریاں بنتی ہیں. جیسا میں نے آپ کو اس کا ایگزامپل دی کہ جو ججال ایریا میں تھا, جو کرومائٹ کی ایکسٹریکشن کی وجہ سے جب وہ ایکسٹریکٹ کر کے جاتے ہیں تو وہ پراپرلی مائن نہیں ہوا تو وہ ایئر بورن بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں آرسینک کے کنٹینٹ بہت زیادہ تھے, لیڈ کے کنٹینٹ بہت زیادہ تھے. ٹھیک ہے, تو ایون کہ ایئر بورن بھی ہو جائے نا تو آپ وہاں پہ سانس بھی لے رہے ہیں تو وہ آپ کے لنگس کینسر میں آپ کو کر دے گا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ معدے کی ڈفرینٹ بیماریاں ہوتی ہیں آپ کے پاس. اب جیسا یہ جو آپ پیتے ہیں ملک وغیرہ, ٹھیک ہے, جب ویجیٹیبلز کھاتے ہیں, اب وہی جو پانی ہے وہ آپ کی کیٹلز وغیرہ بھی پئیں گی, وہی جو گراس وغیرہ وہاں پہ اگتی ہے وہ آپ کی کیٹلز کھائیں گی تو وہ اس کے ملک کے کنٹینٹ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح وہی پانی اگر آپ ایگریکلچر میں یوز کرتے ہیں تو وہ جو پلانٹس وغیرہ جو کراپس آپ گرو کر رہے ہیں اس کے بھی کنٹینٹ بن جاتے ہیں. ان اینی کیس آپ کو وہ ڈیمیجنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو منرلائزیشن ایریا میں ہے تو وہ ڈفرینٹ بیماریوں کے ساتھ, کہ اگر کسی ایریا میں یہ ڈفرینٹ بیماریاں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں کہ یہ اگر آپ کو ملتی ہیں جس میں آپ کے پاس اسٹمک کی پیننگ وغیرہ بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ارسینک کی کوانٹٹی جس ٹائم بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے یہ بیسیکلی ان ٹریس ایلیمنٹس کی انکریزنگ یا ریڈیوسنگ کی وجہ سے ہوتی ہے, جس میں آپ کے پاس ارسینک ہے, کیڈمیم ہے, ٹھیک ہے, فلورین ہے, فلورائڈ ہے میرا خیال ہے, مرکری ہے, اور آپ کے پاس جو ہے وہ آیوڈین ہے. ٹھیک ہے, آیوڈین کی کمی کی وجہ سے گوائٹر کا ایشو بنتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو گلر سا بنتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس جو ہے کسی ایریا میں لوگوں کے اسٹمکس کا ایشو بن رہا ہے یا پھر ان کے جو جوائنٹس ہیں ان میں انفلیمیشن آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس چیز کی انڈیکیٹو ہوتی ہے کہ وہاں پہ میجر بیماری اس ایریا میں کس چیزوں کا آ رہا ہے, کیونکہ موسٹلی جو ہم یوز کرتے ہیں گراؤنڈ واٹر ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں نا. تو وہ اگر میجر ایشوز آپ کے اسٹمک کے آ رہے ہیں یا پھر آپ کے جوائنٹس کے آ رہے ہیں تو وہ ایک آپ کے پاس ایک ان اے وے انڈیکیٹو ہوتا ہے کہ وہاں سب سرفیس میں آپ کے پاس کون سی اور باڈی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ٹراؤٹ فش ہے, جو فریش واٹر فش ہوتی ہے, اس کے لیور کی اگر آپ اسٹڈی کریں تو وہاں پہ آپ کو کیا ملتا ہے, اگر آپ اس میں کاپر, زنک اور لیڈ کی کنٹینٹ چیک کریں تو وہ آپ کے پاس پاتھ فائنڈر ایلیمنٹس ہوتے ہیں منرلائزیشن کے. ٹھیک ہے, تو فش اسٹڈی کے تھرو بھی آپ کو یہ پتہ لگ سکتا ہے.